کے بعد دو پیسے آ گئے، سب سے پہلا کام یہ کیا کہ برقع اتار دیا۔ معلوم ہوا کہ یہ تو غربت کی علامت تھی، یہ تو گویا کہ دقیانوسیت کی علامت تھی۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہماری معاشرت، اب کسی نے قانون تو ہمارے اوپر نافذ نہیں کیا ہے کہ عورتیں پردہ نہ کریں، اللہ کا شکر ہے آج تک پاکستان میں تو ایسا نہیں ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پر یقین، اللہ پر یقین کیا ہے؟ جب راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے۔ تو چلیے سنتے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو۔ اندر اپنے آپ کو بدلو، پہلے حلال پر اکتفا کرو، حرام سے اجتناب کرو، گھروں میں شرعی پردہ نافذ کرو، شرعی پردہ، یہ رواجی پردہ نہیں، شرعی پردہ۔ پوچھئے علماء سے کس کس سے پردہ ہے، کس کس کے سامنے عورت آ سکتی ہے بغیر حجاب کے، کون ہے محرم، پوچھئے۔ اور چیزیں بھی پوچھتے یہ بھی پوچھئے نا، پھر اس پر عمل کیجئے۔ اگر آپ اپنے گھر کے اندر پردہ نافذ نہیں کرتے اور شکوہ کرتے جی بڑی اریانی دنیا میں پھیل رہی ہے، تو آپ کو شکوہ کرنے کا حق نہیں۔ اریانی ہے، بے حجابی ہے، بے پردگی ہے، فحاشی ہے، پھیل رہی ہے، کیوں؟ ہم نے خود اپنے گھروں سے پردہ نکال دیا۔ جس کے بعد دو پیسے آ گئے، سب سے پہلا کام یہ کیا کہ برقع اتار دیا۔ معلوم ہوا کہ یہ تو غربت کی علامت تھی، یہ تو گویا کہ دقیانوسیت کی علامت تھی۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہماری معاشرت، اب کسی نے قانون تو ہمارے اوپر نافذ نہیں کیا ہے کہ عورتیں پردہ نہ کریں، اللہ کا شکر ہے آج تک پاکستان میں تو ایسا نہیں ہوا۔ ہے مسلمان ملک ترکی بھی ہے، وہاں عورت اپنا سر بھی نہیں ڈھانپ سکتی۔ آپ کو اپنے اخبار میں آپ نے پڑھا ہوگا، ایک ممبر آف پارلیمنٹ ان کی آ گئی تھی کہ جس نے صرف سر ڈھانپا ہوا تھا، سکارف رکھا ہوا تھا سر پر۔ اس جرم کی پاداش میں اس کی وہ اسمبلی کی ممبرشپ بھی گئی اور ترکی کی سٹیزنشپ بھی گئی۔ ہمارے ہاتھ ہی نہیں۔ جس گھر سے بھی پردہ نکلا ہے اپنی مرضی سے نکلا ہے، جس نے بھی چھوڑا ہے اپنے ارادے سے چھوڑا ہے، کسی نے آپ پر لازم نہیں کیا۔ تو پہلا کام دیکھیے اصلاح معاشرہ کا، پہلے اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اپنے کردار کو، اور دونوں اعتبارات سے اپنی معاش اور معاشرت۔ معاش آپ کی جو بھی کمائی ہے، جس پر آپ کا گزارا ہے، اس میں کوئی حرام کی آمیزش نہ ہو۔ معاشرت جو رہن سہن ہے، باقی ظاہر بات ہے چور کا ہاتھ تو آپ نہیں کاٹ سکتے، وہ تو جب تک قانون نہ بنے اور وہ نظام نہ بدلے۔ زانی کو آپ خنثار نہیں کر سکتے جب تک کہ شریعت کا قانون جو ہے اس کی مالا دستی نہ ہو جائے، وہ آپ نہیں کر سکتے۔ سود آپ ختم نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ نظام حکومت ختم نہ کرے، ورنہ تو ہر ایک جو ہے پورے ہمارے نظام کا جو ہے تانا بانا سود پر ہے۔ لیکن خود تو اپنے آپ کو بچا سکتے ہو، ڈائریکٹ انوالومنٹ تو نہ ہو سود میں، خود تو سود پر قرض نہ لو، خود تو اپنی بچت رہا رکھ کر اس پر سود نہ کھاؤ، اور پھر ڈیپینڈنٹ رکھ کر جو ہے سود نہ کھاؤ۔ کم سے کم ان دونوں اعتبارات سے جب تک کہ ہم اپنے آپ کو، تقویٰ تو بہت اونچی چیز ہے، اور تقویٰ بھی وہ جتنا کہ اللہ کے تقویٰ کا حق ہے، تو بہت اونچی بات ہے، کم سے کم جو صریح حرام ہے اس سے تو بچے۔ تو پہلی منزل یہ، بلکہ میرے اب آج کی ترتیب میں دوسری منزل ہوئی۔ پہلی منزل کیا تھی؟ یقین والا ایمان حاصل کرو، یقین پیدا کرے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فقوری۔ ایسے ایسے درویش گزرے ہیں۔ اب یہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دلی میں ایک تخت ہوتا تھا بادشاہ کا، ایک تخت ہوتا تھا ان کا روحانی تاجدار۔ وہ کون تھے؟ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ۔ 6 بادشاہ ان کے زمانے میں بیٹھے تخت دہلی پر، کسی کے پاس پادری نہیں، درویش نہیں جایا کرتے عمرہ کے گھروں میں۔ ایک بادشاہ نے کہا کہ میں آنا چاہتا ہوں، روک دیا، نہیں میرے پاس مت آؤ۔ اس نے کہلوایا میں آ جاؤں گا، آپ کا دربار عام ہے، کھلا ہے، سب آتے، میں بھی آ جاؤں، آپ مجھے کیسے روک سکتے ہیں؟ جواباً کہلوایا کہ اگر بادشاہ ایک دروازے سے داخل ہوا درویش دوسرے دروازے سے نکل جائے گا۔ جھک رہا ہے کہ نہیں بادشاہ؟ جب آیا تھا بابر یہاں پر حکومت کو جنگ کرنے کے لیے، پانی پت کی پہلی جنگ ہونے والی تھی سن 1526 میں، پتہ نہیں یہ تاریخ بھی اب لوگوں کو معلوم ہے کہ نہیں، تو وہاں کون تھا؟ ابراہیم لودھی بادشاہ تھا دہلی کا۔ وہ آیا ہے شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ حضور حضرت میرے لیے دعا کیجئے، بڑا وقت سخت آ گیا ہے، بابر فوج لے کر آ گیا ہے۔ ان کا دعا نہیں کی، فرمایا ہٹ جاؤ یہاں سے، ہماری دودھ چھوڑ دو، دعا نہیں کی۔ وہ آیا ہے، آج ہو رہا ہے، دعا کی، دعا نہیں کی، مجھے ظالم حکمران تھا اور بابر نے شکستی کی۔ تو یہ فقیروں کے پاس چل کے بادشاہ کیوں جا رہے ہیں؟ دیکھیں وہ یقین ہے دل کے اندر،
यकीन पैदा करे नादा, यकीन से हाथ आती है। वो दरवेशी के जिसके सामने झुकती है फंगूरी, बादशाह झुकते हैं जिनके सामने, वो किससे हासिल होती है? वो दर हकीकत यकीन कल्बी वाली दौलत। दूसरा काम, अपने अमल के अंदर, अपने किरदार में तकवा इख्तियार करो, जिसका कम से कम दर्जा ये है कि हराम से तो अपने आप को बचा लो और फराइज की पाबंदी करो। नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, अगर आपके पास माल इतना है कि ज़कात आप पर आयद होती है, ज़कात देना फर्ज है, अगर इस्तिताअत है तो हज करना फर्ज है, जो भी है फराइज वो अदा करो, फराइज व वाजिबात अदा करो, हराम से अपने आप करो। ये दो काम नहीं करते तो अगली आयत की तरफ पढ़ने का फायदा ही नहीं, फिर यहीं पर बात खत्म हो जाएगी, फुल स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर ये मरहला तय कर लिया, खुश नसीब, उसने अपनी माश और अपनी माशरत को दुरुस्त कर लिया शरीयत के मुताबिक। अब अगला कदम क्या होगा? वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अब क्योंकि तुम्हें फर्ज से आगे बढ़कर एक उम्मत बनना है, दुनिया में इनकलाब बर्पा करने के लिए, अल्लाह के दीन का बोलबाला करने के लिए, अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए तुम्हें तो फौज बनना है, खुदाई फौजदार बनना है। लिहाजा तुम्हें जुड़ना होगा ना। तुम्हें जोड़ने वाली शय कौन सी होगी? मैंने कहा था ना, फसील की मजबूती का दारो मदार दो चीजों पर है, ईंटें पक्की हो, अफराद जो है उनमें तकवा आ गया, फरमाबरदारी आ गई, ईंट पक्की हो गई दीनी एतबार से। अब इनको जोड़ने वाली शय क्या है? फरमाया और सब मिलजुल कर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरकों में मुब्तला ना हो। वातसिमू बिहब्लिल्लाह, हब्लिल्लाह अल्लाह की रस्सी, मिलजुल कर जमीअन, वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, तफरके में मुब्तला ना हो। तफरका होगा तुम्हारी कुव्वत खत्म हो जाएगी। डिवाइडेड यू फॉल, यूनाइटेड यू स्टैंड। अगर तुम मजबूत हो और मुजतमे हो, बुनियाद मरसूस हो, तो तुम्हें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। अगर तुम्हारे दिल फटे हुए हो, तुम्हारे अंदर रखने हो, तो तुम्हारे अंदर से गद्दार निकल आएंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि अंग्रेज जो आया है हिंदुस्तान में, बंगाल में गद्दारी हुई, मीर जाफर ने गद्दारी की, इसलिए बंगाल में प्लासी की जंग में फतह हुई लॉर्ड क्लाइव को। दक्कन में हमारा आखिरी तीर, जिसे कहा इकबाल ने, तरकशे मारा खदंगे आखिरी, टीपू सुल्तान आखिरी चट्टान थी हिंदुस्तान के अंदर, और वो भी एक गद्दार की वजह से। जाफर अस बंगाल और सादिक अस दक्कन, नंगे आदम नंगे दी नंगे वतन से कौन? मुसलमान थे। लेकिन यह कि अगर आपस में तफरका है, आपके तफरके को दुश्मन इस्तेमाल करेगा, आपको आपस में टकराएगा, एक के मुकाबले में दूसरे की मदद करेगा, कभी दूसरे के मुकाबले में आपकी मदद करेगा, ताकि आपस में टकरा कर खत्म हो जाओ। लिहाजा इत्तेहाद, अब क्योंकि यहाँ पे इत्तेहाद लिखा हुआ है, तो इसी हवाले से समझिए कि वातसिमू बिहब्लिल्लाह, जो इत्तेफाक कैसे आएगा। तो जी ये रही आज की वीडियो। अगर आपके पास कोई छोटी बच्ची है तो उसको बचपन से ही पर्दे में रखिए, आगे चल के हमेशा वो पर्दे में रहेगी। अगर आप लोगों को वीडियो ये पसंद आए तो लाइक शेयर एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।